یعنی آپ کو بھی شکر کرنا ہے ان نعمتوں کا جو اللہ نے آپ کو دی. جو کچھ میں پڑھتا جا رہا ہوں، اور اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو ہدایت دی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے کی ان کو ہدایت دی. اب صراط مستقیم کیا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، کون کون سی آیتوں سے صراط مستقیم پتہ چلتا ہے، مگر فی الحال آپ یہ سمجھ لیں کہ شکر کرنا ہے ان نعمت کو جو اللہ آپ کو دیتا ہے. وہ ہمارے ساتھ یہ ایک آیت ہے ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اب ہوتا کیا ہے، انسان مشکلات تو سامنے رکھتا ہے، آسانی بھولتا جاتا ہے. وہ تو آرام سے، جیسے وہ تو آرام کو آسانی تو آپ لے لیا آپ نے آرام سے، اور کہہ رہے ہیں آج کل یہ میری زندگی یہ مشکل آئی بھی ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ ساتھ یہ آسانی بھی ہے. اس آسانی کو آدمی نہیں رکھ رہا، اس کا شکر نہیں کر رہا. اس مشکل کے ساتھ جو آسانی کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو یاد نہیں رکھتا ہے. مشکلات ہر وقت بیان کیا جاتا ہے اللہ کے ساتھ بھی، کہ مشکلات اپنی زندگی جو مشکلات ہے وہ بیان کر رہا ہے، اور آسانی جو ساتھ ساتھ اللہ کرتا جا رہا ہے وہ آپ جانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ اسی طرح یہاں پر بھی کہ آپ کو کنٹینیوس یاد رکھنا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی کیا ہے. پھر سورہ النحل 16 اس کی 122 آیا، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ہم نے اسے دنیا میں اچھا دیا اور بے شک وہ آخرت میں ضرور صحیح کرنے والوں میں سے ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں اچھی زندگی دی. جیسے ہم سے کہا گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے رب ہم کو دنیا میں اچھی زندگی دے. تو ان کو تو اللہ نے کنفرم کر دیا کہ ان کو اس دنیا میں اچھی زندگی دی، اور آخرت میں بھی کنفرم کیا وہ صحیح کرنے والوں سے میں ہوگا. یعنی کہ جو صحیح کر رہے تھے یہاں زندگی وہ وہاں پر صحیح کرنے والوں میں سے ہوگا. تو اب ہم کو بھی یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس دنیا میں بھی اچھی زندگی مانگیں آپ، جو کہ قرآن میں ایک آیت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس دنیا میں اچھی زندگی دے اور آخرت کی زندگی وہ مانگ لیں آپ. اب جناب یہ تو کچھ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، کچھ صفاتی جو ان کو اجر دیا گیا ہے. اب آپ دیکھیں ان کو کیا کہا گیا، ان سے ایک بات بتائی جا رہی ہے کیا کہا گیا. سورہ الحج 22 آیت 26، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَّهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے گھر کی جگہ کی نشاندہی کی، یہ کہ میرے ساتھ تو کسی شے کو شریک نہ کر، اور میرے گھر کی طہارت کر، طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کھڑے رہنے والوں کے لیے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے. یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی نشاندہی کی، یہ کہتے ہوئے کہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کر. تو یہ بات جو وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے، یہ ہم کو بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ بات کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہ ٹھہرائیں. یہ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تو میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کر، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے وَطَّهِرْ بَيْتِيَ، اور میرے گھر کو طہارت کر، میرے گھر کو پاک کر. لِلطَّائِفِينَ، ان لوگوں کے لیے جو طواف کر رہے ہیں، وَالْقَائِمِينَ جو کھڑے ہوتے ہیں، وَالرُّكَعِ السُّجُودِ اور رکوع سجود کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے میرے گھر کو پاک کر. اس سے یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ گھر ناپاک تھا. کبھی بھی اللہ کا گھر ناپاک نہیں تھا. یہ لوگ اس کانسیپٹ میں ہے کہ شاید ناپاک تھا. نو، لوگ جو طہارت جو قیام کر رہے ہیں، جو رکوع کر رہے ہیں اور سجود، یہ 3 عمل لوگ کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے میرے گھر کی طہارت کرو. جو لوگ کیا کر رہے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، رکوع اور سجود کرتے ہیں. یہ کس زمانے کی آیتیں بتائیں آپ کو؟ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے نا. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَّهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ. ان سے کہا جا رہا ہے نا. آپ یقین کیجئے آج تک لوگوں نے جو وہاں قیام کر رہے ہیں اور جو رکوع کر رہے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، یہاں سے جا کے وہاں جاتے ہیں نا آپ عمرہ حج پر، تو آپ کے گھر میں طہارت نہیں ہے گھر کی. آپ آج بھی لوگ ایسے ہیں
جو وہاں قیام کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, لیکن گھر میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام سے اس زمانے سے کہا جا رہا ہے, اور آج تک نیشن آف ابراہیم, یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو امت ہے, جو ابراہیم علیہ السلام امت ہے, جو تمام انسانیت کے امام ہیں, ان سے کہا جا رہا ہے کہ پاک کرو ان لوگوں کے لیے جو قیام رکوع سجود کر رہے ہیں. تو قیام رکوع سجود تو آج بھی ہو رہا ہے, تو اس وقت سے لے کے آج تک طہارت کرنی ہے. کون کرے گا؟ جو ملت ابراہیم کو فالو کرے گا, ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو جو فالو کرے گا, کنٹینیوس نان سٹاپ طہارت کرنی ہے. اور جو طہارت نہیں ہے, آپ اگر دیکھیں دنیا کی کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہو کہ 360 بت رکھے تھے, کہ آپ اس کو مان لیں گے؟ کون سی ایک آیت؟ میں آج زندہ ہوں, 20 سال پہلے سے میں لیکچر دے رہا ہوں, اور 20 سال سے بتا رہا ہوں کہ اللہ کے گھر میں بت نہیں تھے. آج تک مجھ سے آنے کسی نے بات نہیں کی 20 سال کے اندر کہ اللہ کے گھر میں کبھی بھی بت پرستی نہیں تھی. آپ لوگوں نے اپنی ہی کتابوں میں, کون سی زوراسٹرک ریلیجن کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی آئے گا, وہ بت رکھے ہوئے ہوں گے, بت توڑے گا اور پتہ نہیں کیا کرے گا, اور وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. قرآن میں نہیں لکھا ہوا, قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے گھر میں ناپاک تھا, وہ بت رکھے ہوئے تھے. یہ میں آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, بالکل واضح ہے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ, ہم نے ابراہیم کو نشاندہی گھر کی, اپنے گھر کی نشاندہی کہ یہ میرا گھر ہے. اللہ تشرک بی شیئا, میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرو. وَطَّہِرْ بَیْتِیَ, اور طہارت کرو میرے گھر کی. کس کے لیے؟ لِلطَّائِفِینَ, جو طواف کر رہے ہیں, والقائمین, جو کھڑے ہوتے ہیں, والرکوع سجود, اور رکوع سجود کر رہے ہیں, ان کے لیے میرے گھر کو پاک کرو, کیونکہ ان کے دماغوں میں یہ سب چیزیں بھر رکھی انہوں نے. تو آج بھی ہم سب کو اس طرح کرنا ہے, ان لوگوں کو سمجھانا ہے کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی آیت میں کہیں پر نہیں لکھا ہوا کہ بھائی یہ بت پرستی تھی اور وہاں یہ تھا اور یہ تھا فلانا. اور قرآن کی کوئی آیت ہے, یہ آیت پڑھ لو ابھی, آپ دیکھتے جائیے گا, کہیں پر بھی نہیں آئے گا. یہ دیکھیے سورہ الحج 27 آیت, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ, اور تو لوگوں میں حج کے ساتھ اعلان کر, وہ تیرے پاس پیروں پر آئیں گے, پیدل آئیں گے, اور ہر جھکاؤ پر اور ہر دور کی پہاڑی کے راستوں سے آئیں گے. یہ میں نے ایک یہاں پر اس پہ دیکھیں, پہلے تو بات یہ آ گئی کہ تو اعلان کر حج کے ساتھ. کس سے کہا جا رہا ہے قرآن میں؟ ابراہیم علیہ السلام سے. حج سمجھ رہے ہیں آپ؟ حج اس وقت سے چلا آ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے حج کا اعلان کرو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے, اتباع رسول ابراہیم علیہ السلام کی, انہوں نے وہ کوئی نیا کوئی سسٹم نہیں لے کے آئے تھے. اتباع سمجھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اتباع, وہ باپ دادا ہیں, تمام انسان کے امام ہیں. تو یہاں پر یہ حج کا جب انہیں اعلان کہا اللہ نے کہ تم لوگوں میں حج کا اعلان کرو, وہ تیرے پاس پیروں پر آئیں گے, پیدل آئیں گے. اور آپ کو شاید معلوم ہے یا نہیں معلوم, وتھ آل دی ٹیکنالوجی, ہوائی جہاز, سمندر کے وہ پانی کے جہاز, گاڑیاں, موٹر, بسیں, اور پتہ ہے ایسے لوگ ہیں جو پیدل آج بھی حج کرتے ہیں. معلوم ہے آپ کو؟ پوری دنیا سے کہاں کہاں سے لوگ کئی مہینوں پہلے سے پیدل چلنا شروع کر دیتے. یہ لکھا ہوا ہے اور یہ ہو رہا ہے. اور یہ جو ہے نا, اور جھکاؤ کے ساتھ, یعنی جذبات, اب یہ میں اس کے معنی کر رہا ہوں, جھکاؤ کو یہاں پر جو استعمال کیا گیا ہے, یعنی جذبات, احساسات, عقل اور عملی طور پر مائل ہوتے ہوئے. اب یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے, میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ قرآن مجید ہے, کیونکہ یہ حج کا تو لیکچر نہیں ہے, حج کے اندر ہمیں کچھ باتیں بتائی گئی ہیں. وہ یہاں حج کے دوران جھکاؤ ہونا, جیسے کہ سورہ البقرہ 2 کی آیت کی 197 217 میں آیا ہے, یعنی رفثا, بیہودہ گفتگو نہ کریں آپ حج کے دوران, فسوق, آزادی نہ لیں, جدال, بحث یا مباحثہ نہ کریں, قتال, لڑائی نہ کریں. یہ 4 باتیں ہیں, اور یہی لکھا ہوا ہے وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ, ہر جھکاؤ پر, یعنی جذبات, احساس, عقل اور عملی طور پر مائل ہوتے ہوئے. اور مسجد حرام میں آپ بیٹھ جائیے اور ہر دروازے کی طرف جا کے بیٹھیں,
اور آپ یہ دیکھیں کہ اندر جب داخل ہوتا ہے آدمی، اور جو فرسٹ ٹائم داخل ہوتا ہے، کتنا وہ کروڑ پتی ہو، کتنی انا رکھنے والا ہو، سوائے روتے ہوئے اس کی شکل پہ کچھ اور نہیں ہوتا، ہنسی دور دور تک نہیں ہوتی ہے. کس نے اس کو اس طرح کر دیا؟ اور وہی شخص یہاں آن کے اپنے علاقوں میں جا کے پوری اپنی انا دکھاتا ہے وہ شخص، اور وہاں ایسا بنا ہوتا ہے بھکاری، بری حالت ہوئی بھی ہوتی ہے اس شخص کی. تو وہ جو میں بتانا چاہوں جھکاؤ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ ساری جو 4 باتیں حج کے لیے ہیں کہ وہ نہ لڑائی کر رہے ہیں، نہ جھگڑا کر رہے ہیں، نہ بحث ہو رہی ہے، اور بس نفس نفسی کا عالم ہوتا ہے میجورٹی. تو یہ دیکھیے حج بھی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے شروع سے. اب یہ قرآن مجید میں سورہ البقرہ 2 اور آیہ 31، اور میں نے کہا تھا نا کہ بہت ساری باتیں ہیں، میں سارے تو نہیں بیان کر رہا، چند آپ کو ایک بتا رہا ہوں. تو یہ ساری جو باتیں قرآن مجید میں مختلف ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ واقعات بھی ہیں، کچھ احکامات بھی ہیں، اس کو مد نظرتے ہوئے دیکھیے یہاں پر کیا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے سورہ البقرہ 2 آیہ 131، البقرہ 2 آیہ 131، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب اس ابراہیم کے رب نے اس کے لیے کہا سر تسلیم خم کر، قال اسلمت لرب العالمین، تو اس ابراہیم نے کہا میں سر تسلیم خم کرتا ہوں جہانوں کی پرورش کرنے والے کے لیے. اب دیکھیں یہ بات اتنی چھوٹی سی ہے اور یقین کریں اس میں اتنی گہرائی ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے مختلف سچویشن جو قرآن میں بہت زیادہ ذکر ہے، 67 ان کے اضافہ ان کا نام ہے ابراہیم، لیکن ان کے نام کے ساتھ بہت سارے واقعات بھی ہیں، احکامات بھی، بہت ساری چیزیں ہیں. اور جب ان سے کہا گیا ابراہیم علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سر تسلیم خم کر، سبمٹ، میرے آگے سر تسلیم خم کر، سر تسلیم کر. تو انہوں نے کہا قال اسلمت لرب العالمین، کہ میں سر تسلیم خم کرتا ہوں تمام جہان والوں کے رب کے لیے. اب جو ہے ان کی اپنی نفسیات کی میں ختم ہو گئی. یہ جو ہے نا میں سر تسلیم خم کرتا ہوں تمام جہان کے رب کے لیے، یہ جب کہہ سکتا ہے انسان جب اپنی محفل نہ دکھائے زندگی بھر مرتے دم تک. خالی جملہ نہیں ہے یہ. ہمارے پاس جتنی میں ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت نعوذ باللہ استغفر اللہ، کچھ رسپیکٹ ہی نہیں ان کی. ہمارے پاس ساری میں ہی ہے، میں بھرے ہوئے ہم اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنا جانتے ہی نہیں ہیں. اور یہی سمجھنا ہے، یہی مذہب ہے ابراہیم علیہ السلام کا. قال اسلمت لرب العالمین، کہ میں سر تسلیم خم کرتا ہوں پرورش کرنے والے رب کے لیے. جو ہماری پرورش کرتا ہے رب، جو ہے تمام جہانوں کا رب ہے، اس کے آگے میں سر تسلیم خم کرتا ہوں. یہ میں آپ کو، تب آپ جب سر تسلیم خم کریں گے تو آپ کا نام ہے مسلم. سر تسلیم کر لیا آپ نے، ورنہ مسلم آپ اس طرح نہیں ہے، ورنہ آپ اس کے مسلم ہیں جو آپ کو تربیت دیتا ہے، جو آپ سے کہتا ہے ایسا کرو ایسا نہ کرو، ایسا کرو اور ایسا نہ. کون کہہ رہا ہے؟ آپ کے آبا اجداد کہہ رہے ہیں، آپ کے جس سرکل میں آپ بیٹھ رہے ہیں اٹھ رہے ہیں، کوئی جس مذہب کا آپ کا منسلک ہے، وہ جو آپ کو باتیں بتا رہے ہیں اس کو آپ سر تسلیم خم کر رہے ہیں. اللہ کی آیت کی بات ہو رہی ہے. اللہ نے کہا سر تسلیم خم کر، انہوں نے کہا میں سر تسلیم خم کرتا ہوں. اور ہم سب کو یہی ملت فالو کرنی ہے، یہی کرنا ہے. اب دیکھیے آگے پھر کہتا ہے اللہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کلمات کے ساتھ آزمایا، پس اس نے تمام کر دکھائے. اس نے کہا بے شک میں تجھے انسانیت کا امام بناتا ہوں. اس نے کہا اور میری ذریت میں امام بنائے گا؟ اللہ تعالیٰ سے سوال. اس نے کہا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا. اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو کلمات کے ساتھ آزمایا. کلمات کے معنی سمجھتے ہیں ورڈز. کلمات مطلب اللہ تعالیٰ کے. جب میں ابھی دیکھیے یہاں پر دیکھیے، جیسے فرض کریے میں آپ کے سامنے کچھ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، میرے الفاظ جو میں بول رہا ہوں، اس الفاظ کو آپ سن رہے ہیں بغور سے اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے. جب آیت کوٹ کرتا ہوں وہ ایک الگ چیز ہے، جو میں بول رہا ہوں وہ بھی سن رہے ہیں آپ غور سے، پھر آیت بھی سن رہے ہیں.
یہ جو میں بول رہا ہوں اس سے الٹیمیٹلی کیا ہو رہا ہے؟ ایک جو میں نے الفاظ استعمال کیے اس سے آپ کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اس کی روح کو آپ سمجھتے ہیں، جو الفاظ میں نے بولے جب آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر سوال جواب جب وقت آئے گا آپ سوال بھی کریں گے مجھ سے، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہیں اسی غلطی پکڑ لوں کسی طریقے سے، کیا کہنا کیا چاہ رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، سب باتیں دماغ میں چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو الفاظ بولے جاتے ہیں اس سے جو آپ پرسیو کر رہے ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ جو میں بول نہیں رہا مگر آپ کے ذہن میں کچھ اور آ رہا ہے، وہ میں نے نہیں بولا، وہ آپ کے ذہن نے بولا ہے، یا آپ کے ذہن میں پہلے سے چل رہا ہے، وہ میں نے نہیں بولا۔ تو یہ انسان کا مسئلہ ہے، جب وہ کوئی بات سن رہا ہوتا ہے تو کچھ تو وہ کنسیو کرتا ہے، یہ جو کہا جاتا ہے، کچھ اس کے ذہن میں پہلے سے چل رہا ہے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال اسی طرح قرآن کی اللہ کے کلام کا مطلب یہ کتاب ہے، کلام ہے، کلام کا مطلب یہ جو ورڈز ہیں اللہ کے، قرآن جو ہے اس کے اندر اللہ کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں عربی میں، یہ جو کلام ہے اس کے اندر ایک باتیں لکھی ہوئی ہیں، اللہ نے لکھی ہوئی کچھ باتیں، کچھ وضاحت کی ہوئی ہے، وہ آیات اگر آپ کو سمجھ آ جائے، ان آیات پہ سمجھنے کے بعد آپ اس پہ صحیح طریقے سے اس پہ عمل کریں تو آپ ایک طرح سے اللہ کی بات پر پورے اترے۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے ابراہیم کو ورڈ سے، کلام سے، ورڈ جو اللہ کے ورڈز ہیں، یہ جو کتاب میں آیتیں لکھی ہوئی ہیں اس سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، پس انہیں تمام کرے، پورے کر دکھائے۔ مطلب جو کچھ ان کو میسج ملا ورڈ سے مل رہا ہے نا آپ کو، اللہ فزیکل سامنے آن کے تو کچھ نہیں بتا رہا، وہ جو آیات میں بات لکھی ہوئی ہے اس کو آپ سنتے ہیں، اس کے بعد غور کرتے ہیں، اس کے بعد آپ نے ڈیسیجن لینا ہوتا ہے، فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ جو آپ نے فیصلہ کیا اس کو صحیح طریقے سے، تو وہ اگر آپ صحیح فیصلہ کر رہے ہیں تو آپ آیات کے اوپر عمل کر رہے ہیں، تو ایک طرح سے الفاظ پر پورے اتر رہے ہیں، کلمات پہ پورے اتر رہے ہیں۔ جو ابراہیم علیہ السلام کو کلمات کے ساتھ آزمایا، انہوں نے اس کو پورا کر دکھایا، فَتَمَّهُنَّ، پس تمام کیا انہوں نے۔ اور وہ واقعات جو میں نے آپ کو بتایا تھا، بت توڑنا ہے، اللہ کے مدد سے انہوں نے بت توڑے اللہ کی وجہ سے، پھر وہ جو انہوں نے وہ ستارہ دیکھا، پھر ایک خواب تھا، یہ ساری باتیں ہیں، تو وہ اس پہ پورے اترے۔ تو اللہ نے کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو بے شک میں تجھے انسانیت کا امام بناؤں گا۔ جب انہوں نے پورا اللہ تعالیٰ کی آزمائش کلام ورڈ سے جو انہوں نے کی، کلام سے، ورڈ سے، اس کو سمجھنے کے بعد اس پہ جو انہوں نے پورا کر کے دکھایا، تمام کر کے دکھایا، تو اللہ نے ان کو انسانیت کا امام بنا دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا میرے ذریے سے بھی امام ہوں گے؟ تو اللہ نے جواب دیا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، یعنی نیگیٹو میں بولا کہ میرا جو عہد ہے، یعنی امامت نہیں ملے گی اس کو جو ظالم ہے، ادروائز امامت ملے گی ظالموں کے علاوہ، جو اپریسرز ہیں ان کے علاوہ لوگوں کو امامت ملے گی، جس کو اللہ تعالیٰ امام بنانا چاہے بنا دے گا۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کلمات کو پورا کر دکھایا، تمام کی انہوں نے ان میسیجز جو ان کو دیے گئی، اور انہوں نے ویژن جو تھا ابراہیم علیہ السلام کا خواب تھا وہ بھی انہوں نے پورا کر دکھایا۔ اس خواب میں جو ہیں اسماعیل علیہ السلام انوالو ہیں اس خواب میں، تو ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کا انوالومنٹ کی وجہ سے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے امام بنایا۔ وہ قرآن میں پتہ چلتا ہے کیسے۔ سورہ البقرہ 2 آیہ 125، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور جب ہم نے انسانیت کے لیے گھر کو ثواب اور امن کی جگہ بنایا، اور مقام ابراہیم سے صلاۃ نماز کی جگہ لے لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی طرف عہد لیا یہ کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک کرو۔ یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ جو گھر ہے اس کو پرپس بتائے تمام انسانیت کے لیے ثواب کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا۔ تو وہی دیکھیے وہی جو میں بتا رہا تھا کہ وہاں امن میں زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں پوری دنیا سے لوگ گئے ہوئے ہوتے ہیں، مگر وہاں پر امن رہتا ہے۔ اور یہاں جو وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ ہے مقام ابراہیم جو ہے اللہ کا گھر میں مقام ابراہیم، مقام کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کا اسٹینڈرڈ، اسٹیشن، ان کا مقام کہتے ہیں نا، ان کا مقام اللہ کے گھر میں کیا ہے کہ وہاں سے مصلی لے لو، اللہ کے گھر میں جو ہے واضح آیات ہے۔ اور یہاں پر
عہد کیا ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے. یہ دیکھیں میں نے کہا تھا نا ان کو ابراہیم اور اسماعیل سے عہد کیا کہ میرے گھر کو پاک کرو جو طواف کر رہے ہیں اور اعتکاف کر رہے ہیں رکوع اور سجود کر رہے ہیں. تو اسماعیل علیہ السلام انکلوڈ ہو گئے. تو ایک طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو امامت مل گئی. ان سے بھی وہی کہا گیا, ہم سب کو بھی وہی کرنا ہے. جب کر سکیں گے آپ جب ان کے بیٹے بنیں گے, کیونکہ ہمارے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں. تو ہمارے سب ابھی کو مذہب تو ان کا ہے نا, ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو ہم جاننے آئے, پھر اس پہ عمل کریں گے تو بیٹے بنیں گے. کس طرح قربانی دیں گے وہ آپ دیکھیں کس طرح دی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے, تو ان کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا. سورہ البقرہ 2 اور آیہ 127, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور جب ابراہیم اور اسماعیل نے گھر سے قواعد بلند کیے, اے ہمارے رب ہم دونوں سے قبول کر لے, بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. اب یہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے دونوں نے گھر سے قواعد بلند کیے. وہ نئے حضرات یہاں آئے, بتائیے کیا قواعد بلند کیے دونوں نے باپ بیٹے نے. گھر کے قواعد کیا کر رہے تھے کہ اللہ نے دونوں سے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ, پیچھے پڑھی تھی میں نے بھی آئے, ابراہیم سے اور اسماعیل سے ہم نے عہد کیا, وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَ بَيْتِيَ, یہ کہ میرے گھر کو پاک کرو, لِلطَّائِفِينَ جو طواف کر رہے ہیں, وَالْعَاكِفِينَ جو اعتکاف کر رہے ہیں, وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. تو یہ انہوں نے قواعد بلند کیے, یعنی لوگوں کے لیے جو قیام کرتے ہیں اور جو سجود اور رکوع کرتے ہیں اور جو اعتکاف کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے ان دونوں نے گھر کو پاک کیا. چونکہ ان سے کہا گیا, اور پھر یہ کہا, کہتے ہیں وہی دونوں کا اللہ کہہ رہا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دونوں نے قواعد بلند کیے, یعنی وہ حرکت کی جو ان کو کہا گیا, اور پھر کہا ربنا تقبل منا, اے رب ہم سے قبول کر لے, انک انت السمیع العلیم, بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے. تو یہ جو قواعد تھے, قاعدے قواعد جو ہوتے ہیں, قواعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو, جو قیام کر رہے ہیں, جو رکوع کر رہے ہیں, سجود کر رہے ہیں, ان کے لیے میرے گھر کو طہارت کرو. کیونکہ آج بھی لوگ جو ہیں قیام رکوع سجود کیے جا رہے ہیں اور ان کے گھر جو ہے اللہ کا گھر طہارت میں نہیں ہے. تو آگے سورہ ابراہیم علیہ السلام 14 کی 39 میں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. اللہ کے لیے خاص تعریف ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے, بے شک میرا رب ضرور دعا کا سننے والا ہے. تو شاید نہیں پتہ چل رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کو جو اللہ نے اولاد دی, اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق, دو بیٹے تھے, اور قرآن میں ایک بیوی کا ذکر ہے, دوسری بیوی کا بائبل میں ذکر ہے, بلکہ 3 بیویاں ہیں بائبل میں. قرآن میں ایک بیوی ہے اور وہ یہ ذکر ہے قرآن میں جس کا میں نے ابھی پڑھا آپ کو. تو ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں ان کو اسماعیل اور اسحاق دیے, اور اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والے دونوں بیٹے جو تھے بڑھاپے میں تھے. لیکن ان کی جو بیوی تھی وہ ایک اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں, ابھی میں اس وقت مناسب چھوٹا سا ہے, پورا ایک لیکچر ہے اس پہ کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کی یہاں جب پہلے بشارت دی جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ کے یہاں لڑکا ہوگا, یا وہ دعا مانگتا ہے ایک لڑکے کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کو بشارت دیتا ہے, تو صرف ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دیتا ہے. عام طور پہ قرآن مجید میں بشارتیں جو ملی ہیں, ابراہیم علیہ السلام کو بشارت ہے, ان کی بیوی کو بشارت ہے, زکریا علیہ السلام کو بشارت ہے, اور مریم علیہ السلام کو بشارت ہے. یہ 4 ایسی برتھس ہیں اس قرآن مجید میں جو کہ نارمل سے ہٹ کے ہیں, نارمل برتھ سے ہٹ کے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب بشارت دی تو اسماعیل علیہ السلام کی تھی, وہ ان کی بیوی کو بشارت نہیں دی تھی. لیکن جب اسحاق کی بشارت ہے وہ اسماعیل ان کی بیوی کو بشارت دی, تو وہ بوڑھی ہو گئی تھی. جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو مینوپاز ہو جاتا ہے, تو پھر بچے کی عورت کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. تو قرآن مجید میں پہلی بشارت ابراہیم علیہ السلام کو تو بوڑھے تھے, لیکن جب دوسری بشارت ہوئی اسحاق علیہ السلام کی, وہ بوڑھے تھی. تو پہلے بڑھاپے میں ان کو بشارت دے کے اللہ نے ان کو اسحاق علیہ السلام دی, وہ بھی قرآن میں ابھی آیا جائے گا آیت میں. اب یہ ساری آپ نے باتیں میں چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے ساتھ. اب وہ وصیت کر کے جاتے ہیں
کہ میرے اپنے جیسے ہوتا ہے وصیت کر جاتے ہیں لوگ کہ میرے مرنے کے بعد کیا کرنا کیا نہیں کرنا، یہ پیسہ جائیداد ترکہ چھوڑ جاتے ہیں نا، جس پہ پھر ہم سب لڑائیاں کر رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور کیا وصیت کرتے ہیں. سورہ البقرہ 2:132 سے 133 ہے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس کے ساتھ وصیت کی، اے میرے بیٹو بے شک اللہ تم سب کے لیے دین فیصلہ چن لیا، بس تم نہ مننا سوائے یہ کہ تم مسلم سر تسلیم خم کرنے والے ہو. یعنی یہاں پر یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام ہے، پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام ہے، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب. یعنی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا یہاں نام لیا اور یعقوب علیہ السلام کا. ان دونوں نے موت کے بعد وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ میرے بعد تم کس کی بندگی کرنا. یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک تمہارے لیے دین اللہ نے چن لیا. دین کیا ہے؟ فیصلہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام اللہ کا فیصلہ ہے. وہ اس فیصلے سے اللہ نے چن لیا تمہارے لیے فیصلہ دین. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرنا سوائے سر تسلیم خم کرنا. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تم سر تسلیم خم کرتے ہو، انہوں نے کہا میں سر تسلیم خم کرتا ہوں. تو مسلم ہو کے مرنا، ایسے نہیں مر جانا. اب یہ دیکھیے کہ یہی چیز یعقوب علیہ السلام کے ساتھ آتی ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون. کیا تم اس وقت گواہ تھے جب یعقوب کو موت حاضر ہوئی، جب اس نے اپنے بیٹوں کے لیے کہا تم میرے بعد کس کی بندگی نوکری کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تیرے الہ خدا اور تیرے آبا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے واحد الہ کی نوکری بندگی کریں گے، اور ہم اسی کے لیے مسلم سر تسلیم خم کرنے والے ہیں.